حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا پیغام کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ ہے، سیرت امام الانبیاء ہے، پیغام بھی سیرت ہی کا عنوان ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہر چیز کی قیمت اس کے نہ ہونے سے لگتی ہے۔ مثلا کسی کی آنکھیں نہیں ہیں تو قیمت اس سے پوچھیں، کسی کی کانوں کی سماعت نہیں ہے تو قیمت اس سے پوچھیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھوں کی قیمت اس سے پوچھیں۔ ایک آدمی اندھیرے میں ہے، تاریکی میں ہے، ظلمت میں ہے تو اجالوں کی قیمت کا اندازہ اس سے پوچھ لیں۔ یا پھر ایک آدمی راستہ بھول گیا ہے تو آپ صحیح راستے کی قدر و قیمت اس سے پوچھیں کہ راستہ صحیح ہو، رہنما صحیح ہو، رہبر صحیح ہو، تو اس رہبر کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آپ درود شریف پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں۔ دیکھو تو درود شریف کو مانتا ہے وہ پڑھ لیں۔ توجہ ہے سب کی، جزاک اللہ۔ آپ کی محبت کا مقروض رہوں گا، چند جملے طالب علم کے سن لیں۔ کائنات عالم کی یہ بستی اندھیر نگری بن چکی تھی، ہر طرف ظلم، تعدی، قتل و غارت، جور و جفا اور ستم کی آندیاں شمع انسانیت کو بجھانے کے لیے منہ زور جکھڑ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ عدل و انصاف، رحم و کرم، رحمت، شفقت، محبت، پیار، صدق، صفائی، غریب نوازی، رعایا پروری، مساوات انسانی، بھائی چارہ، تحمل مزاجی، بردباری، امانت و دیانت، احسان و الفت کی شمع بجھ چکی تھی۔ انسانیت اپنا وقار کھو چکی تھی، آدمیت دم توڑ چکی تھی۔ انسان کے لیے اجنبی نظر آ رہا تھا، شراب کو شربت سمجھ کر استعمال کیا جا رہا تھا، عشقی اشعار کو فن کا درجہ دے دیا گیا تھا، نومولود بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ کعبۃ اللہ کا ننگے طواف لوگ عبادت تصور کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس گھر جسے تعمیر کرتے وقت موحد اعظم نے ہادی عالم کی آمد کی دعا مانگی تھی، اس میں مشرکین مکہ نے مختلف مورتیاں سجا رکھی تھی اور پھر ان سے مختلف امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ اور پھر یہ کہ کعبۃ اللہ میں لکڑی، مٹی، پتل، چاندی اور سونے کے الگ الگ خدا تھے، اور لوگوں کے مختلف تصور تھے کہ یہ کھانا کھلانے کا خدا ہے، یہ پانی پلانے کا خدا ہے، یہ صحت کا خدا ہے، یہ روزی رسا ہے۔ غرض اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، وحشت ہی وحشت تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ آنکھیں تو تھی مگر اندھی کہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر رہی تھی، کان تو تھے مگر بہرے کہ بے کس کی آواز نہیں سن سکتے تھے، زبانیں تو تھی مگر گونگی کہ صدائے حق پر لبیک نہیں کہہ سکتی تھی، دل تو تھے مگر پتھر کہ رحم کا کوئی چشمہ یہاں سے نہیں پھوٹ رہا تھا۔ غرض یہ عالم آب و گل اتنی ظلمتوں میں تھی، اتنی تاریکیوں میں تھی، اتنے اندھیروں میں تھی، انسانیت کی بے چینی، بے تابی، بے قراری اور اضطراری کیفیت سے پروردگار عالم کو اپنے بندوں کی اس حالت زار پر رحم آیا۔ پروردگار عالم نے رحمت کی برکھا برسائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے تاج کے ساتھ، امام الانبیاء کے اعزاز کے ساتھ اس امت میں بھیج کر آپ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے اپنے بندوں پر سب سے بڑا انعام فرمایا، سب سے بڑا احداث دیا۔ کائنات میں اجالے ہوئے، کائنات میں روشنی آئی، کائنات میں تہذیب آئی، کائنات میں تمدن آیا، کائنات میں اخلاق آیا، کائنات میں امانت کا تصور پیدا ہوا، کائنات میں دیانت کا
تصور پیدا ہوا، کائنات میں صداقت کا تصور پیدا ہوا، کائنات میں عدالت کا تصور پیدا ہوا، کائنات میں سخاوت اور شجاعت کا تصور پیدا ہوا، کائنات میں تدبر اور ایثار کا تصور پیدا ہوا، کائنات میں ماں بہن بیوی بیٹی کا ایک تصور پیدا ہوا، ان کی حقوق کی رہنمائی کا سامان مل گیا، کائنات میں استاد اور شاگرد کا ایک تصور پیدا ہوا، کائنات میں چھوٹے اور بڑے کا ایک تصور قائم ہوا۔ غرض میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، ولادت سے پہلے، باسعادت سے پہلے ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پروردگار نے کتنا انعام فرمایا، کتنا احسان فرمایا۔ میرے محبوب کی بعثت ہوئی، ختم نبوت کا تاج پہنا اور خلعت امام الانبیاء کی لحاف پہن کر میرے محبوب امت کے سامنے آتے ہیں، اجالے آتے ہیں، تاریکیاں اجالے آتے ہیں، تاریکیاں چھٹتی ہیں، بہار آتی ہے، خزاں چلی جاتی ہے، اور پھر میرے محبوب علیہ السلام کی بعثت کتنا بڑا انقلاب ہے۔ میرے محبوب کی بعثت اتنا بڑا کائنات عالم کا وہ انقلاب ہے کہ دنیا جس کی نظیر اور مثال پیش نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کرے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ دشمن بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ آقا حضور کی ولادت سے پہلے کائنات میں یہ رونق نہ تھی، یہ بہار نہ تھی، یہ حسن نہ تھا، یہ زیبائی نہ تھی، یہ جلوہ آرائی نہ تھی، یہ حسن اور دلکشی نہ تھی۔ محبوب کی آمد سے پہلے یہ کائنات کی رونق نہ تھی۔ آج جو رونق ہے حضور کی وجہ سے ہے، جو بہار ہے حضور کی وجہ سے ہے، جو عزت ہے حضور کی وجہ سے ہے، جو عظمت ہے حضور کی وجہ سے ہے، جو رفت ہے حضور کی وجہ سے ہے، قدر و منزلت ہے حضور کی وجہ سے ہے۔ ایک ہندو شاعر جگت ناک آزاد آقا حضور سے پہلے کائنات کے پس منظر میں تاریکیاں دیکھتا ہے، حضور کی ولادت کے بعد پیش منظر میں اجالے دیکھتا ہے۔ اعتراف حقیقت ہوئے دل کی گہرائی سے پکار کے کہتا ہے کہ وہی یونان کھلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روح زمین پر آج تا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں کا ویرانہ، افلاطوں کی خرد سقراط کی دانشتی افسانہ۔ غرض دنیا میں چاروں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفاتن سلاب نور آیا، جہان باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، اور بادشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میلاد مصطفیٰ حضور کی ولادت کا دوسرا لفظ میں کہتا ہوں میلاد مصطفیٰ کا یہ ایک عکس ہے یا ایک پہلو ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ حضور کی میلاد کا کتنا بڑا فائدہ ہے؟ حضور کی میلاد کی وجہ سے کائنات میں یہ انقلاب آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نام کو اتنا تابندہ لکھو کہ میری پیشانی پر طیبہ کا باشندہ لکھو، وہ جس کے نور سے روشن ہے شہر کی گلیاں، مکینوں کو اسی کے نام پر زندہ لکھو۔